صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زیورات ہیں، نقدی ہے، تجارتی سامان ہے، تجارتی پلاٹ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن ان تمام چیزوں کو ایک سانپ بنا دیا جائے گا جو آنکھوں سے نبینا ہوگا، کانوں سے بہرا ہوگا، سر سے گنجا ہوگا، اور یہ زہریلے سانپ کی علامت ہوتی ہے۔ اس سانپ کو پھر اس بندے کے گلے کے اندر توق کے طور پہ پہنا دیا جائے گا۔ یہ سانپ بندے کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور دونوں جبڑے پکڑ کر کھینچ کر کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں جس کو تو الماریوں کے اندر، بکسوں کے اندر محفوظ کر کے رکھتا تھا۔ پھر یہ سانپ بندے کے سینے کے اوپر ڈستا ہے، اور اس سانپ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جو زہریلا سانپ ہوتا ہے اگر ایک مرتبہ دنیا کے اندر پھونک مار دے تو اس سانپ کے زہر کی وجہ سے قیامت تک کے لیے زمین کے اوپر گھاس نہیں اگ سکتی۔ اگر ایک سانپ کے اندر اتنا زہر ہے، اس زہر کے اتنے اثرات ہیں، اور جب یہی سانپ انسان کے سینے کے اوپر چڑھ کے ایک مرتبہ ڈنک مارے گا، ڈسے گا، اس وقت بندے کا کیا بنے گا؟ اس لیے اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر زکوٰۃ کو ضرور نکالیں۔ اگر آج گھروں کے اندر سانپ نکل آتا ہے تو خواتین شور مچانا شروع کر دیتی ہیں، خواتین بیڈ کے اوپر، پلنگ کے اوپر، چارپائی کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور اپنے مردوں کو بلاتے کہ گھر کے اندر سانپ نکل آیا ہے۔ اب گھر کے اندر جو سانپ نکلا ہے اس کا نہیں پتہ کہ چارپائی کے اوپر چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لے، گھروں کے اندر بوڑھی خواتین سے ہم نے یہ سنا ہے، وہ کہا کرتی تھی کہ چارپائی کے اوپر کبھی جوتوں کے ساتھ نہ چڑھا کرو۔ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑوں کے تجربات کو میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد کہا کرتے تھے، بچوں کو منع کرتے تھے، جو بچہ جوتوں کے ساتھ چارپائی کے اوپر چڑھتا تھا تو بوڑھی خواتین کہا کرتی تھی جو جوتوں کے ساتھ چارپائی کے اوپر چڑھے گا تو اس چارپائی کے اوپر سانپ آ سکتا ہے۔ اور خواتین کہا کرتی تھی کہ جس چارپائی کے اوپر جوتوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں چڑھتا، نہ بچہ چڑھتا ہے نہ نوجوان، جوتوں کے ساتھ اس چارپائی کے اوپر چڑھتے ہیں تو اس چارپائی کے اوپر سانپ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ خواتین کا ایک تجربہ تھا، خواتین نے اپنی زندگیوں کے اندر دیکھا ہوگا۔ تو خواتین جب گھروں کے اندر سانپ دیکھتی ہیں تو چارپائی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، تو خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سانپ اس چارپائی کے اوپر نہیں آ سکتا۔ اگر سانپ اس چارپائی کے اوپر نہیں آ سکتا، وہ نیچے رینگ رہا ہوتا ہے، تو خواتین کو اتنا ڈر ہوتا ہے، خواتین خوف سے کانپ رہی ہوتی ہیں، اور جب یہی سانپ زیورات کا بنا دیا جائے گا اور یہی سانپ اس عورت کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھے گا، آخر اس وقت اس عورت کا کیا بنے گا؟ آج دنیا کے اندر زکوٰۃ کا نکالنا آسان ہے، آج دنیا کے اندر پیسوں کا ادا کرنا آسان ہے، آج دنیا کے اندر جیب کے اندر سے پیسے نکال کر زکوٰۃ کی مد کے اندر دینا آسان ہے، لیکن قیامت کے دن اس عذاب کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ زکوٰۃ بندے کے بقیہ مال کو محفوظ بھی بنا دیتا ہے، اس لیے جس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو وہ زکوٰۃ ضرور نکالے۔ بعض مرتبہ لوگ کسی مہینے کو متعین کرتے ہیں کہ میں نے اس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالنے، کسی بھی مہینے کو متعین کر لیں، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا یہ گیا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو جب بندہ یہ زکوٰۃ جو فرض بندے کے اوپر ہوتی ہے، یہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا بندے کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔